السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان پر موضوع چل رہا ہے اللہ رب العزت کی قدردانی۔ اسی سے متعلق یہ مضمون آپ کے روبرو پیش کیا جا رہا ہے۔ سماعت فرمائیں کہ نعمتوں کی قدردانی ان کی موجودگی میں کرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت کا جلال ظاہر ہو جائے۔ ایک عورت تنور پر روٹیاں پکایا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک پیارا سا بیٹا دیا تھا۔ اس کا بیٹا چلنے پھرنے کی عمر کا ہو گیا تو اسے اپنی ماں کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت ہو گئی، لہٰذا وہ ماں کے ساتھ ہر وقت چمٹا رہتا، لگا رہتا۔ ماں چاہتی تھی کہ روٹیاں پکاتے وقت وہ کہیں کھیلے کودے یا آرام کرے یا سو جائے تاکہ اس کے کام کرنے کے اندر رکاوٹ نہ ہو، لیکن وہ پھر اٹھ کر آ جاتا تھا۔ ایک دن وہ بڑی تنگ آ گئی، لہٰذا اس نے اسے بستر پر لٹایا اور کہا، خبردار، اگر اب تو میرے پیچھے آیا تو میں ماروں گی، آنکھیں بند کر کے سو جا۔ اس کے بعد اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد بچہ اٹھا اور روتا ہوا پھر آ گیا ماں کے پاس۔ وہ عورت ان پڑھ اور جاہل تھی، لہٰذا اس نے غصے میں کہہ دیا کہ تو پھر اٹھ کر آ گیا ہے، تو سدا کے لیے کیوں نہیں سو جاتا، یعنی کیوں نہیں مر جاتا؟ مطلب یہ کہ تجھے تو سلایا تھا تو ہمیشہ کی نیند ہی سو جاتا تو بہتر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بد دعا کو قبول فرما لیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس وقت بچے کو موت نہ دی۔ وہ بچہ بڑا ہوا، اسکول کے اندر تعلیم حاصل کیا، کالج گیا، کالج میں بہترین رینک میں کامیاب ہوا۔ پھر اس کے بعد اس نے کاروبار شروع کیا، کاروبار میں اتنا مشہور ہو گیا کہ کچھ بتائیے مت، اور اتنا خوبصورت بھی تھا کہ وہ گلیوں میں چلتا تھا تو مرد لوگ اسے دیکھ کر رشک کرتے تھے کہ جوان بیٹا اگر ہو تو ایسا ہونا چاہیے۔ ماں نے اس کے رشتے کے لیے اپنے پورے خاندان میں سے چن کر لڑکی ڈھونڈی، شادی کے لیے تیاریاں مکمل کر لیں۔ ابھی شادی میں 1-2 دن باقی تھے
کہ کوئی کام کرتے ہوئے وہ نوجوان کا پاؤں پھسلا، وہ گردن کے بل گرا اور اس کی جان وہیں نکل گئی۔ اب جب ماں نے اس کی لاش دیکھی تو وہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی اور وہ پاگل ہو گئی۔ وہ اتنا بڑا صدمہ برداشت کیسے کر سکتی تھی؟ اب وہ گلیوں میں پاگلوں کی طرح پھرتی رہتی تھی، تنکے چنتی رہتی تھی، لڑکے اسے پاگل کہہ کر چھیڑتے تھے، مگر وہ پاگل نہیں تھی، اس سے اللہ تعالیٰ نے جلال میں آ کر بیٹے والی نعمت چھین لی تھی۔ وہ اسی کی بد دعا کی وجہ سے، گویا بد دعا کے وقت اللہ تعالیٰ نے اسے فرما دیا تھا کہ اچھا میں نے تمہیں بیٹے کی نعمت دی تھی اور تو اس کی ناقدری کرتے ہوئے بد دعا دیتی رہی کہ تو سویا تو کیوں نہیں مکمل سو ہی جاتا۔ ہاں، میں ابھی اس کو موت نہ دوں گا، بلکہ میں اس نعمت کو پروان چڑھنے پر موت دوں گا، حتیٰ کہ جب یہ پھل پک کر تیار ہو جائے گا تو میں تیار شدہ پھل کو توڑ دوں گا تاکہ تجھے احساس ہو کہ تو نے میری نعمت کی کس قدر ناقدری کی ہے۔ وہ عورت اپنے بیٹے کی یاد میں جو ہے کچھ نہ کچھ گنگناتی رہتی تھی اور روتی رہتی تھی، اپنے بال نوچتی تھی اور اسی طرح اس نے اپنی زندگی ختم کر لی۔ یہ عاجز اسی لیے بار بار کہا کرتا ہے کہ نعمتوں کی قدردانی کے لیے نعمتوں کے چھن جانے کا انتظار نہ کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ نعمت کو چھین لیتے ہیں تو پھر دوبارہ لوٹانا قدروں جو ہے ناقدروں کو نہیں دیا کرتے، اس لیے نعمت کی موجودگی میں اس کی قدردانی کی عادت ڈالیں۔ گھر نعمت ہے، بیوی نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، ماں باپ نعمت ہیں، بہن بھائی نعمت ہیں، مسلمان بھائی نعمت ہے، صحت نعمت ہے، سکون نعمت ہے، رزق حلال نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب نعمتیں عطا کر دی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر ضرور کریں۔ آج اس بے قدری والے گناہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بے قدری گناہ ہے، کیونکہ حق بھی یہی ہے کہ جس کا کھاؤ اسی کے گیت گاؤ، جبکہ ہم رب کا دیا ہوا کھاتے ہیں اور مخلوق کے سامنے دامن پھیلاتے ہیں۔ بہنیں ذرا سی بات پر بھائی کو بد دعا دینا شروع کر دیتی ہیں۔ آپ ذرا گھروں میں معلوم کر لیجئے، بھائی اپنی بہنوں کے ساتھ اچھائی کا وہ سلوک نہیں کرتے جو کہ کرنا چاہیے۔ چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب چونکہ بھائی ہمت میں زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے چیزیں چھین لیتے ہیں اور ایک آدھ تھپڑ بھی لگا دیتے ہیں، پھر وہ بہن آگے سے بات تو نہیں کر سکتی مگر وہ بد دعائیں دینا شروع کر دیتی ہے۔ اب اس بہن نے کبھی یہ سوچا کہ جس بھائی کو آج میں بد دعا دے رہی ہوں، اگر اللہ نے اس بد دعا کو قبول کر لیا تو میرے بھائی کا کیا انجام ہوگا؟ جب وہی بھائی پکڑ میں آتا ہے تو اب یہی بہن دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو شفا دے دے، میرے بھائی کا کاروبار ٹھیک ہو جائے، میرے بھائی کو ترقی عطا فرما، میرے بھائی کی فلاں پریشانی دور فرما۔ کبھی بہن نے سوچا ہے کہ یہ تو میری اپنی ہی بد دعا کا نتیجہ ہے؟ اسے کیا پتہ، وہ بھول بھی چکی ہوگی، مگر جو کچھ بھی اس کا بھائی جھیل رہا ہے وہ بہن کی بد دعا ہی کی وجہ سے ہے۔ عزیز بھائیو، پروردگار بندے کو اپنے در سے کبھی خالی نہیں جانے دیتے۔ حق یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ رب العزت کے در سے رخ پھیر کر واپس جانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ دروازہ بھی بند کر دیتے ہیں اور پیچھے سے ایک اس کا
ایک آدھا دھکا بھی لگوا دیتے کہ جا دفع ہو جا، مگر نہیں، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے در کو چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے، پروردگار عالم اپنے اس بندے کو اپنی طرف واپس بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، تجھے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال کر رکھا ہے؟ کیوں دھوکے میں پھرتا ہے؟ دنیا کے پیچھے کیوں بھاگ رہا ہے؟ لوگوں سے کیوں دل لگاتا پھرتا ہے؟ فانی حسن کے پیچھے کیوں بھاگا پھر رہا ہے؟ ارے چند ٹکوں کی متاع کے پیچھے بھاگنے والے، تیرا کرم پروردگار تیری طرف متوجہ ہے اور چاہتا ہے کہ تو اس کے قریب ہو جائے۔ دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ۔ یہ دنیا والوں کی باتیں ہیں، جبکہ پروردگار کا معاملہ کچھ اور ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، اگر تو ایک بالشت میری طرف آئے گا تو میری رحمت تیری طرف 2 بالشت آئے گی۔ اگر ایک ہاتھ اپنی طرف آئے گا تو میری رحمت 2 ہاتھ آگے بڑھ کر آئے گی، اور اگر میرے در کی طرف چل کر جائے گا تو میری رحمت تیری طرف دوڑ کر آئے گی۔ تیرا کریم پروردگار تو متوجہ ہے، مگر تو کب توبہ کرے گا؟ تو کب اپنے رب سے صلح کرے گا؟ تو کب گناہوں کو چھوڑے گا؟ تو کب شیطان کے در کو چھوڑ کر اپنے رب رحمان کی طرف متوجہ ہوگا؟ جیسے ماں اپنے روٹھے ہوئے بچے کو پیار سے کہتی ہے کہ اے میرے بیٹے، امی سے ناراض نہیں ہوتے، تیری ماں تجھ پر کتنی شفیق ہے۔ لگتا ہے کہ پروردگار بھی اسی انداز میں فرما رہے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ جب بندہ 80-90 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کی کمر جھک جاتی ہے اور وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے، پیٹ میں آنت نہیں رہتی، منہ میں دانت نہیں رہتے۔ اس حالت میں لوگ اس کی بات سننا گوارا نہیں کرتے، وہ ہر وقت کھانستا رہتا ہے، لوگ اسے اپنی جگہ سے اٹھا دیتے ہیں، گھر میں کوئی بھی اس کی قدردانی کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی پاس بٹھانے والا نہیں ہوتا، اس کی کوئی ویلیو قدر نہیں ہوتی۔ اس وقت اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے اب تک گناہ کیے، مالک کو ناراض کیے رکھا، میں اب اس 80 سال 90 سال کی عمر میں اپنے مالک کو راضی کر لیتا ہوں، اگر وہ لاٹھی کے سہارے کپ کپاتا ہوا اللہ کے در پر حاضر ہو جاتا ہے اور اللہ اسے معافی مانگتے ہوئے کہتا ہے کہ اے مالک، میں اب تک بھولا رہا، اے اللہ میں بڑی دور سے آیا ہوں اور بڑی دیر سے آیا ہوں، میں نے کوئی نماز نہیں پڑھی، میں نے اپنی پوری زندگی گناہوں میں گزار دی، اے پاک پروردگار، میں جوانی لٹا بیٹھا، مال لٹا بیٹھا، میرا حسن و جمال زائل ہو گیا، اے پروردگار اب تو کوئی بھی میری بات نہیں سنتا، دنیا میں میرا کوئی بھی اپنا نہیں، اے پاک پروردگار اس حال میں تیرے سامنے آیا ہوں۔ رب کریم اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ میرے بندے اب کیا لینے آئے ہو، تمہارے پاس کیا بچا ہے، یہ بالکل نہیں پوچھتے، بلکہ فقط اس کے آنے کی قدردانی فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو چل کے آ گیا ہے، ہم تیرے چل کے آنے کو قبول کر کے تیرے گناہوں کو فقط معاف ہی نہیں کر دیتے، بلکہ ہم اتنے کریم ہیں کہ تمہارے کیے ہوئے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما کر تمہیں واپس لوٹاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رب کریم کا اور کرم دیکھیے، اگر کوئی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو لیکن وہ سچی توبہ کر لے تو اب کوئی
بندہ اس کو گناہ کا طعنہ نہیں دے سکتا۔ روایت میں آیا ہے کہ جس نے گناہ کبیرہ سے سچی توبہ کر لی اور اس کے باوجود اس کو کسی بندے نے اس گناہ کا طعنہ دیا تو یہ طعنہ دینے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ خود اس گناہ میں مبتلا نہیں ہو جائے گا۔ پروردگار عالم اتنے قدردان ہیں کہ وہ معاف بھی کر دیتے ہیں اور طعنہ دینے والے لوگوں کی زبانیں بھی بند کروا دیتے ہیں۔ تو تم میرے بندے کو طعنہ کیوں دیتے ہو؟ وہ میرے ساتھ صلح کر چکا ہے، تم کون ہوتے ہو طعنہ دینے والے؟ فرمایا کہ اسے مت طعنہ دو، اگر دو گے تو ہم تمہیں اسی گناہ میں ملوث کر کے تمہیں بھی گناہ کی ذلت دکھا دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مجمع میں ایک بندے کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی برکت سے پورے مجمع کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا اور سننے والے صحابہ میں سے ایک صحابی پر گریہ طاری ہو گیا۔ اس ایک صحابی کے رونے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا رونا اللہ رب العزت کو اتنا پسند آ گیا کہ محفل میں موجود تمام لوگوں کے نے جتنا بھی مانگا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ! کسی عارف نے کیا ہی اچھی بات کہی، بے گناہوں میں چلا زاہد جو اس کو ڈھونڈنے، بے گناہوں میں چلا زاہد جو اس کو ڈھونڈنے، مغفرت بولی ادھر آ میں گناہ گاروں میں ہوں، وہ کرشمے شان رحمت نے دکھائے روز حشر، چیخ اٹھا ہر بے گناہ میں بھی گناہ گاروں میں ہوں۔ سبحان اللہ! بھائیو، بزرگوں، دوستو، میرے عزیزو، موضوع چل رہا ہے، طوالت کی وجہ سے میں یہیں موقوف کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اسی موضوع کی اگلی کڑی اگلی مجلس میں آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پروردگار کہی سنی باتوں کو جو ہے اس عاجز کو بھی آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اخلاقی سدھار کا پروردگار ذریعہ بنائے، اللہ رب العزت کی سچی قدردانی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت ہماری پروردگار بہتر فرما دے، کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔